بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ اور اس کی آیت کریمہ 161، 162 اور 163۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، تو آج ہم 3 آیات بینات پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين۔ جی آیت مبارکہ کے اندر دیکھیے گا ان الذین کفروا، یہاں نون مشدد ہے پہلے نمبر پر، نون مشدد پر غنہ ہوگا، اور یہ غنہ کون سا ہے؟ غنہ زمانی۔ الذین کفروا، کفروا کو تھوڑا سا لمبا کیجیے گا، آخر میں واو مدہ ہے، واو مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہوتی ہے تو واو مدہ کہلائی جاتی ہے، اسے تھوڑا سا اپنے لمبا کرنا ہے۔ کفروا، آگے وَمَاتُوا، یہاں پر الف مدہ بھی ہے اور واو مدہ بھی ہے، تو آپ ان دونوں کو لمبا کیجیے گا۔ وَمَاتُوا، آگے وَهُمْ كُفَّارٌ، کفار، یہاں پر را کے اوپر تنوین ہے اور 2 پیش کی تنوین ہے۔ را ایک تو موٹی پڑی جائے گی، دوسرے نمبر پر یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی غنہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کے بعد حمزہ ہے اولئک کے شروع میں۔ کیسے پڑھیں گے؟ تھوڑا تیزی سے آپ اس کو پڑھیں گے۔ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ، آگے جو مد ہے اولئک، یہ بڑی مد کہلاتی ہے، اسے مد متصل کہا جاتا ہے۔ اور آگے علیہم لعنت اللہ، علیہم لعنت اللہ، علیہم کے آخر میں میم ساکن ہے اور میم ساکن کے بعد لام ہے، تو یہاں پر اظہار شفوی ہوگا، یعنی آپ میم کی آواز کو ناک میں نہیں رکھیں گے زیادہ ٹائم، تیزی سے آپ اس کو پڑھ دیں گے۔ علیہم لعنت اللہ، لفظ اللہ موٹا پڑیے گا، اس سے پہلے تا کے اوپر پیش ہے۔ اور آگے والملائکۃ، یہاں پہ جو مد ہے وہ بڑی مد ہے متصل۔ والناس اجمعین، یہ جو مد متصل ہے آپ نے اس کو 4 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہوتا ہے۔ والناسی، نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کیجیے گا۔ اجمعین، اسے اجمعین آپ نے نہیں پڑھنا بلکہ اجمعین ایسے کر کے پڑھنا ہے۔ جی آگے دیکھیے گا نیکسٹ آیت۔ خالدین فیہا لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون۔ خالدین فیہا، خا موٹا پڑا جائے گا اور اس کے اوپر کھڑی زبر ہے، تھوڑا لمبا بھی کیجیے گا۔ خالدین، خالے نہیں کرنا آپ نے، خالے غلط ہو جائے گا، خالدین، خالدین، آگے فیہا، فی اور ہا کو برابر لمبا کیجیے گا، کیونکہ فی میں یا مدہ ہے اور ہا میں الف مدہ ہے۔ فیہا، آگے رموز اوقاف میں سے جیم ہے، وقف جائز، یہاں رک جائیے، سانس توڑ دیں، آگے نئے سانس کے ساتھ۔ لا یخفف، یخفف، خا کا ساؤنڈ ہے، خا جو ہے وہ حروف حلقی ہے، خا کی آواز ایسے ہوتی ہے جیسے خراٹے لیے جاتے ہیں، اپنے خراٹے تو ہم نہیں سن سکتے لیکن دوسروں کے خراٹے سن کر ہمیں آئیڈیا ہو سکتا ہے کہ بھئی خا جو ہے وہ اس طریقے سے آ رہا ہوتا ہے۔ لا یخفف، یخفف، یخفف نہ پڑھیے گا، یخفف عنہم العذاب، عنہم، نون ساکن ہے عنہم میں، اور نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں شامل ہے، یہاں اظہار کیجیے گا، تیزی سے پڑھیے گا۔ عنہم العذاب، عذابو نہیں پڑھنا، عذابو، عذاب ولا هم ينظرون، ينظر، یہاں نون ساکن کی بات ضا ہے، اب یہاں پر کیا کیجیے گا؟ اخفا کر دیجیے گا، آواز کو ناک میں لے جائے گا۔ ولا هم ينظرون، آگے آیت نمبر ہے جی 163۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، الہ واحد، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، اور ادغام جو ہے کیونکہ یہاں پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد واو ہے، کسی نے سوال بھی پوچھا تھا کہ ادغام نون
ساکن اور تنوین میں ہوتا ہے، جی بالکل، نون ساکن ہو یا تنوین ہو، اس کے بعد جب حروف یرملون میں سے آ جائے تو وہاں پہ اپنے ادغام کرنا ہے۔ کیسے؟ یعنی کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا ہے۔ الہ واحد، واحد، آخر میں دال ساکن ہے، دال قلقلہ کیجیے گا، اور واحدن لیکن وقف میں واحد ایسے۔ آگے رموز اوقاف میں سے جیم ہے، یہاں وقف کر سکتے ہیں، آگے دیکھیے گا، لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، لا الہ، یہاں پہ جو مد ہے مد منفصل، اور الہ الا، الا کو بھی لمبا کیجیے گا، اکثر کیا ہوتا ہے لا الہ الا ہوا، الا ہوا نہیں بلکہ الا هو الرحمن، والرحمن میں را موٹا پڑے گا، حا کا خیال رکھیے گا، اور الرحیم میں بھی را موٹا ہے اور حا کا ساؤنڈ آپ پھر سنیے گا، الرحیم، 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 اسے الرحیم نہیں پڑھنا۔ تو ان آیت کو آپ ایک دفعہ پھر سنیے گا، ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله، أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات بینات کا آپ ترجمہ سماعت کر لیجیے۔ سب سے پہلے آیت مبارکہ 161 دیکھیے گا، ان الذین کفروا، بے شک جو لوگ کافر ہوئے، وماتوا اور وہ مر گئے، وہم اور وہ کفار کافر، اولئک یہی لوگ ہیں، علیہم ان پر لعنت اللہ اللہ کی لعنت، والملائکتی اور فرشتوں کی، والناس اجمعین اور تمام انسانوں کی ان پر لعنت ہے۔ اب دیکھیے گا کہ ایمان کتنی بڑی نعمت ہے۔ قیامت والے دن جو حالت کفر میں مر گئے، وہ قیامت والے دن یہ خواہش کریں گے کہ اگر زمین بھر سونا بھی ہمیں دینا پڑے تو، لیکن اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَلَن يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلْءُ الْأَرْضِ ذَهَبًا، زمین بھر بھی اگر وہ سونا دیں گے اپنی جان بچانے کے لیے تو اس دن وہ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ وہ حالت کفر کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس لیے ایمان بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اس پر بارہا شکر کیا کریں۔ جہاں دیگر چیزوں پر شکر کرتے ہیں، مال مل گیا، اولاد مل گئی اور نوکری اچھی مل گئی ہے، رزق زیادہ مل گیا ہے، اس پر شکر کرتے ہیں، وہاں سب سے زیادہ کثرت سے شکر کیا کریں، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیری مہربانی ہے، آپ کا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں ہدایت کی دولت جو ہے وہ عطا کی، ہمیں مسلمان بنایا۔ اور پھر آگے اللہ کہیں فرماتے ہیں نیکسٹ آیت کے اندر، خالدین فیہا، وہ رہیں گے ہمیشہ اس کے اندر، کہاں پہ؟ دوزخ میں، اسی پھٹکار میں رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، اور ان سے ہلکا نہیں ہوگا عذاب، ولا ہم ینظرون، نہ انہیں کوئی مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، نیکسٹ آیت دیکھیے گا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور معبود آپ کا الہ واحد، ایک معبود ہے، یکتا ہے، جو عبادت کے لائق ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ ذات الرحمن الرحیم، بہت زیادہ مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا، دعاؤں میں یاد رکھا کریں، خوش رہیں، سلامت رہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔